إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تلاوت کی ہے اور ایک سنن ابو داؤد کی حدیث پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے کرو مہربانی تم اہل زمین میں جو مخلوقات رہتی ہیں ان پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان پر مہربانی کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رب جو اللہ ہے اس اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اپنے لیے کافی مرتبہ الرحمن اور رحیم کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی ہی ہے اللہ نہایت مہربان ہے۔ گویا کہ ہم جس کی مخلوق ہیں، جو ہمارا معبود ہے، وہ معبود مہربان ہے۔ ہم جس دین اور شریعت پر چلتے ہیں اس دین کا نام دین رحمت ہے، یعنی مہربانی والا دین۔ قرآن جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ قرآن رحمت للمؤمنین ہے، اور جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
گویا کہ ہمارا رب بھی مہربان، ہمارا مذہب اور ہماری شریعت بھی مہربان، جو قرآن اللہ رب العالمین نے نازل کیا وہ بھی مہربان، اور جو نبی ہمارے لیے بھیجے گئے وہ بھی مہربان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ رحم کرتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، رحمان اس پر مہربانی کرتا ہے۔ مہربانی کرنے والے پر رحمان مہربانی کرتا ہے۔ ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والے پر مہربانی کرو، عرش والا تم پر مہربانی کرے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کی خدمت کریں، جن کو ہم خدمت خلق بھی کہتے ہیں، مخلوق کے ساتھ خدمت کرنا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی خدمت کیا ہے۔ ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے ہم احسان کس کے ساتھ کریں، مہربانی کس پر کریں، انسان پر کریں۔ اور سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ ایک انسان کو نار جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے آنا، یہ سب سے بڑی خدمت ہے، جس کو ہم توحید کی دعوت کہتے ہیں اور شرک کی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہاری تخلیق لوگوں کے لیے ہوئی ہے، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں خطاب کر کے کیا کہا کہ تمہاری پیدائش تمہارے لیے، تمہاری ذات کی حد تک کے لیے نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے تو اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہماری تخلیق پوری انسانیت کے لیے ہے۔ لہذا سب سے بڑی خدمت اگر اس روئے زمین کے اندر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہے انسان کو توحید کی دعوت دینا، شرک سے بچانا، جس کو اللہ رب العالمین نے بتایا تأمرون بالمعروف، تم معروف اور بھلائی کا حکم کرتے ہو، اور سب سے بڑی بھلائی توحید ہے، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہو، سب سے بڑی برائی شرک ہے، وتؤمنون باللہ، اور تمہارا ایمان اللہ پر ہوتا ہے۔ لہذا سب سے بڑی خدمت، آج خدمت خلق کے نام پر لوگ شرک بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدمت خلق ہے۔ آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جب کوئی پجاری پوجا کرنے کے لیے اپنے دھرم کی جو جگہ ہے وہاں پر جب جاتے ہیں، اپنے مذہبی عبادت خانے میں جاتے ہیں، تو ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو ان کو موز دیتے ہیں، سیب دیتے ہیں، شربت دیتے ہیں، دہی دیتے ہیں، پانی کا باٹل دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ خدمت خلق کر رہے ہیں۔ یہ خدمت خلق نہیں ہے، بلکہ وہ جو شرک کرنے کے لیے جا رہا ہے تم اس کے کام میں مدد کر رہے ہو۔ لہذا خدمت خلق مسلمان سے بھی ہو، خدمت خلق غیروں سے بھی ہو، خدمت خلق جانوروں سے بھی ہو، اور خدمت خلق تمام مخلوقات سے ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک ایک چیز کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا رشتہ ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مومن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آج ہم ہر ایک کو غیر سمجھتے ہیں،
صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6011 نمبر کی حدیث ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے محبت کرنے میں، الفت کرنے میں، ہمدردی کرنے میں اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے انسان کے عضو کے الگ الگ حصے ہوتے ہیں، لیکن ایک عضو میں، آپ کے باڈی کے کسی ایک حصہ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اگر ہمارے سر میں درد ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے، ہماری انگلی میں درد ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ ہمارا جو رشتہ بنایا گیا ہے، رشتہ جو بتایا گیا ہے، بالخصوص ایمان کے معاملہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جسم کی طرح ہونی چاہیے۔ گویا کہ ایک انتہائی مشرق میں ایک مومن زندگی گزار رہا ہے اور ایک انتہائی مغرب میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، ان دونوں میں سے کسی کو تکلیف ہے اور اس تکلیف کا علم دوسرے کو ہو چکا ہے تو پھر ذمہ داری ہے اس کی کہ اس تکلیف کو، اپنی تکلیف تصور کرے، اپنی تکلیف محسوس کرے، تبھی وہ انسان مومن ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ مومنوں کا رشتہ ہے۔ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں خدمت خلق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک لمبی حدیث ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک لمبی حدیث ہے جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے 2669 کے اندر نقل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ابن آدم سے کہے گا، 3 باتیں کہے گا، ابن آدم سے 3 باتیں کہے گا۔ پہلی بات، مرضت فلم تعدنی، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ کون کہے گا؟ اللہ کہے گا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، یا رب کیف اعود، اے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا، وانت رب العالمین، تو سارے جہان کا پالنہار ہے، تیری ہم عیادت کیسے کر سکتے؟ دیکھیں، عیادت مریض کی عیادت کرنا مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔ اس کے بارے میں سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار پڑا ہوا ہے اور اس کی عیادت کے لیے، مزاج کرسی کے لیے کوئی جاتا ہے صبح کے وقت یا شام کے وقت، اگر شام کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس آدمی کے حق میں مغفرت کی دعائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 1 2 نہیں، 70,000 فرشتے۔ اگر آپ نے شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے تو 70,000 فرشتے آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ اگر آپ صبح کے وقت گئے تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جو کہ خدمت خلق میں ایک عظیم ترین نقطہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک جگہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت میں ایک باغ عطا فرماتا ہے، ایک جگہ عطا فرماتا ہے۔ لہذا عیادت مریض کے بہت سے آداب بتائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ جاتا ہے اور اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی، 7 مرتبہ دعا کرتا ہے، اگر وہ بیماری اچھی ہونے والی بیماری ہے تو اللہ رب العالمین شفا دے دیتا ہے۔ اس کی ہمت افزائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہم رب الناس مذہب الباس اشف انت شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام تھا، اس دعا کو پڑھتے تھے جب کسی کے یہاں عیادت کے لیے جاتے۔ تو عیادت کرنا خدمت خلق کا ایک عظیم ترین نقطہ ہے۔
اللہ کہے گا کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ رب کہے گا اے اللہ تیری عیادت کیسے میں کرتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم کیا تمہیں علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ فلاں جگہ فلاں گھر میں بیمار پڑا ہوا تھا، اگر تم نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے تم وہاں پاتے۔ یہ اللہ کہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے کھانے کی کیا ضرورت ہے، تو پوری دنیا والوں کو کھلاتا ہے۔ رب کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو نے کھانا کھلایا ہوتا تو مجھے تو پاتا۔ پھر کہے گا تیسری بات اے ابن آدم میں پیاسا تھا اور تم سے میں نے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے پانی نہیں پلایا۔ کہے گا اے اللہ میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ اس نے تم سے پانی کا مطالبہ کیا تھا، تم نے اسے پانی نہیں دیا تھا، اگر تم نے پانی دے دیا ہوتا تو مجھے تو وہاں پر پا دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کھانا کھلانا، بھوکوں کو پیاسے کو پانی پلانا، یہ خدمت خلق میں اہم ترین نقطہ ہے، جو کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اسے ہم معمولی تصور کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خدمت خلق میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا پڑوسی بھوکا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو مومن ہی نہیں۔ الادب المفرد کے اندر ایک حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع جارہ جائع، وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا پڑوسی بھوکا ہے اور ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، ہم مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اخرجت للناس، تمہاری جو تخلیق ہوئی ہے، تمہارا جو وجود بخشا گیا ہے، تو اس وجہ سے نہیں کہ تم صرف اپنے بارے فکر کرو، بلکہ تمہارا وجود کا مقصد ہی ہے لوگوں کے لیے، تمہیں پیدا کیا گیا ہے دوسروں کے لیے، تمہاری تخلیق ہوئی ہے لوگوں کے لیے، غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیم اور بیواؤں کا دیکھ بھال کرنا، یہ سارے کے سارے اس وجہ سے تمہاری تخلیق ہوئی۔ کیا کبھی ہم نے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچا؟ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں، اور تین طرح کے ہونے کے اعتبار سے تین حقوق بنتے ہیں۔ ایک پڑوسی جس کا ایک حق، دوسرے قسم کے پڑوسی جس کا دو حق، تیسرے قسم کے پڑوسی جس کے تین حقوق ہیں۔ پہلا وہ پڑوسی جو غیر مسلم ہے، غیر مسلم آپ کے گھر کے قریب میں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے حال پوچھیں، وہ بھوکے اس کے بارے میں پوچھیں، آپ ان کی حالت سے واقف ہیں، آپ جہاں تک ہو سکے آپ ان کا تعاون کریں، کیونکہ یہ آپ کا ایک حق بنتا ہے، پڑوسی کا حق۔ ایک وہ جو مسلمان ہے اور آپ کے گھر کے قریب میں ہے، ایک پڑوسی کا حق اور دوسرا ایمان کا حق، اور تیسرا وہ پڑوسی جو مسلمان بھی ہے، آپ کے گھر کے قریب بھی ہے اور آپ کے رشتہ دار بھی ہے۔ تو اس کے تین حقوق بنتے ہیں، ایک پڑوسی کا، دوسرا ایمان کا اور تیسرا رشتے کا۔ لہذا تین قسم کے پڑوسی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہو کہ تم اپنے پڑوسی سے بے خبر ہو تو پھر تم مومن نہیں۔ یہ خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق میں ایک اہم ترین چیز یہ بھی ہے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، صحیح بخاری حدیث نمبر 13 کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم
حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ آج ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے جو اپنے لیے پسند نہیں۔ جگہ ہو، بیٹھنے کی جگہ ہو، کھانے کی جگہ ہو، پہننے کا معاملہ ہو، ہم وہ چیز پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے۔ آج دعوتوں میں دیکھا جاتا ہے، یہ بڑی مجبوری کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ دعوتوں میں دیکھا جاتا ہے اس چیز کا بہت زیادہ لوگ دھجیاں اڑاتے ہیں۔ کتنے کھائیں گے، کتنے دن جیئیں گے، دھجیاں اڑائی جاتی ہے اس حدیث کی۔ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں 6 7 8 10 آدمی، اب اس میں جو ڈش لا کر لایا جاتا ہے وہاں پر اس طریقے سے چھینتے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں اس نے کبھی کھایا نہیں، اپنی طرف کو ڈش چھین رہے ہیں۔ دوسرا آدمی کیا کر رہا ہے جو اس سے بھی بڑھ کر بھوکا ہے، کہ تم نے ڈش کو چھینا، میں نے چمچ کو پکڑوں گا، اور چمچ کو پکڑتا تم اٹھاؤ، کس سے اٹھاؤ، اور لیگ پیس پہلے اپنے طریقے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ یہ آج مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائی یہود۔ کہنے کا مطلب مسلمانوں کہ اپنے لیے وہی چیز پسند کرو جو دوسروں کے لیے کرو، اور دوسروں کے لیے جس چیز کو ناپسند کرتے ہو اپنے لیے بھی ناپسند کرو۔ اسی طریقے سے خدمت خلق کے بڑے وسیع پیمانے ہیں، ہم انسان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اسی طریقے سے جانوروں کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کریں۔ اگر آپ حدیث پڑھیں گے تو حدیث کے متعدد کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خدمت خلق کا جذبہ کس طریقے سے سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جو فاحشہ عورت تھی، بدکار اور زانیہ عورت تھی، سنن ابو داؤد 3098 نمبر کے اندر یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کتے کو، پیاسے کتے کو اس بدکار عورت نے پانی پلایا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ خدمت کس کی ہو رہی ہے؟ ایک کتے کی ہو رہی ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، وہ خاتون آتی ہے، اپنے اوڑھنی اور اپنے موزے کو نکالتی ہے، باندھتی ہے، اور پھر کنویں میں ڈال کر کے پانی اٹھاتی ہے اور اس کتے کو پلاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان، وہ عورت کو بخش دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے خدمت خلق کی طرف ابھارتے ہیں۔ ایک بلی کو عذاب دینے کی وجہ سے، سزا دینے کی وجہ سے، باندھنے کی وجہ سے، بنی اسرائیل کی خاتون جس نے اپنی بلی کو باندھ دیا، اسے کھانا پانی سے روک دیا، اسے کھولا بھی نہیں، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس گناہ کی وجہ سے اسے عذاب دیا گیا۔ ایک عورت کے بارے میں آتا، ہماری ماں اور بہنیں سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا گیا، وہ بڑے ہی نماز ادا کرنے والی، روزہ رکھنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والی، لیکن اپنے پڑوسی کو ستایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہیں، اور دیگر نفلی اور عبادتیں بھی ہیں، لیکن پڑوسیوں کو ستانے کی وجہ سے، خدمت خلق کا جذبہ نہ رہنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون جہنم میں جائے گی۔ ٹھیک، دوسری روایت کے اندر، سب ابو داؤد کی روایت ہے، دوسرے عورت کا ذکر کیا گیا جو زیادہ نماز تو نہیں پڑھتے، فرائض پر اکتفا کرتی ہیں، فرض روزے پر اکتفا کرتی ہیں، فرض صدقہ و زکوٰۃ پر اکتفا کرتی ہیں، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنتی ہے، لہذا اپنے کچڑے کو دوسرے کے لیے باعث
تکلیف نہ بنے، کیونکہ اگر آپ دوسرے کے لیے باعث تکلیف بنتے ہیں تو پھر ہماری نماز روزے اس کی بھی اہمیت کم ہو جائے گی۔ مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی باغ کی طرف گئے، اور باغ کی طرف جا کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ ہے، اور وہ اونٹ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس جاتے ہیں، اس کے کوہان اور گردن کے قریب ہاتھ کو اس طریقے سے سہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میں اس کا مالک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم وقت پر اسے کھانا نہیں دیتے اور ضرورت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ تم کام لیتے ہو، لہذا اس بارے میں اللہ سے ڈرا کر آپ نے اونٹ تک کے بارے میں کہا کہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ چند صحابہ اکرام ایک پرندے، اس کے بچے کو، جو چوزے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اسے پکڑ کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو چڑیا ہے، بچے کی جو ماں ہے، وہ ادھر ادھر منڈلا رہی ہے، گویا کہ اس کی تکلیف کو آپ نے محسوس کیا۔ کہا کہ کس نے اس کے بچے کو پکڑا ہے؟ صحابہ نے کہ اللہ کے رسول ہم نے پکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ، اسے تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ ہے اسلام میں خدمت خلق، جس اسلام نے بتایا کہ پرندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جس نے بتایا کہ کتوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جس نے بتایا بلی اور اونٹ تک کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدمت خلق کے معاملہ میں یاد رکھیں، جس نے شجر کاری کی ہے، جس نے درخت کو لگایا ہے۔ آج ایک مہم چلائی جاتی ہے کہ درخت لگاؤ، درخت لگاؤ، کیونکہ اس سے ہمیں بہت فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے 1400 سال پہلے بتایا کہ جس نے ایک درخت لگایا اور پھر اس درخت کا پھل، اس درخت کے سائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، جانور فائدہ اٹھائے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کو بھی صدقہ بتایا آج سے 1400 سال پہلے، اور اس درخت سے انسان کو، جانور کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شاخ ہیں، ان میں سے ایک شاخ یہ بھی ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ راستے سے گزرنے والے مسلمان بھی ہوتے ہیں، راستے سے گزرنے والے کافر بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جدھر سے مسلمان کا گزر ہو رہا ہے اس راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ۔ آپ نے خدمت خلق کا جذبہ پیدا کیا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راستے میں کوڑا کرکٹ کو ڈالتے ہیں، تکلیف کا باعث بنتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دینے کا سبب بنتے ہیں، گلیز اور گندے چیز کو پھینکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تمہارے پاس ہے، تمہارے ایمان کا ادنا بھی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا وہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، ادنا چیز، ایمان کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے دور کرو۔ تو اسلام نے ہمیں اس طریقے سے خدمت خلق کا جذبہ پیدا کیا ہے اور اس کا درس دیا ہے۔ لہذا مسلمانوں، مجموعی اور من جملہ بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم، اگر کوئی ہمارا غیر مسلم ہے تو اس کو توحید کی دعوت دینا یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ اگر کوئی مومن ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت محسوس کرنا، یہ بہت بڑی خدمت خلق ہے۔ آج سماج کے اندر، ہر محلے میں، جماعت اور تنظیم کے اندر ایک ٹرسٹ بنایا جاتا ہے، ایک بیت المال فنڈ بنایا جاتا ہے، اور تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ایسے بیت المال فنڈ میں لاکھوں اور کروڑوں روپے جمع رہتے ہیں، لیکن وہاں بیوہ کا کوئی انتظام نہیں، وہاں پر غریب بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام نہیں، وہاں پر ایک اچھا اسلامک اسکول نہیں، وہاں پر کوئی بیمار ہے تو اس کو عیادت کرنے والا یا اس کو دوا کا انتظام کرنے والا نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ جو آج بیت المال فنڈ کے نام سے اصول کیے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر لاکھوں کروڑوں
ایک سال گزرنے کے بعد بتائے جاتے ہیں کہ اتنا ہمارے بیلنس ہے، لیکن اس محلے میں دیکھا جاتا ہے کہ کتنے غریب جو بھوکے ہیں، کتنے بچے جو بلک بلک کر روتے ہیں، جس کے بدن میں کپڑے نہیں ہیں، کسی کے جوتیاں نہیں ہیں، کسی کو پیسے نہیں ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیکار بیٹھ کر کے ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں، جس کی وجہ سے کوئی تجارت نہیں کر پا رہے۔ لیکن اسلام نے تو ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم خدمت خلق کر رہے ہو تو یاد رکھو یہ اسلام کا اہم ترین حصہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خدمت خلق کے اس چیز کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خدمت خلق کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھتے ہوئے اس عظیم کارنامے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمیں عزت اور بہترین زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال میں مبتلا ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، غیر شادی شدہ مرد اور عورتوں کو اے اللہ بہترین جوڑا عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔